جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں، جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہے، ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ جان کا خطرہ پیدا کر دے، تو ایسے لوگوں کو روزہ بھی نہیں رکھنا اور اس کی قضا بھی نہیں رکھنا، اس کی بجائے وہ فدیہ دے دیں۔ یا اسی طرح بہت بوڑھا انسان کہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد، تو ایسے بوڑھے والدین یا رشتہ داروں کا بھی فدیہ اگر انہیں یاد نہ ہو تو آپ ان کی طرف سے ادا کر دیجئے یا اس کا اہتمام کیجئے۔ اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کیسا کھانا؟ جو آپ خود کھاتے ہوں۔ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں یا اس کے عوض میں راشن بھی دے سکتے ہیں یا پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ آپ کیا کریں گے؟ مثلاً ایک دن جب آپ کھانے پر بیٹھیں تو اپنے ایک کھانے کا اندازہ کر لیں، یہ 20 روپے کا ہے یا 30 کا ہے یا 40 کا ہے، اور اسے 30 ڈیز سے ملٹیپلائی کر کے 500 بنے یا 600، یہ میں صرف اندازے سے بتا رہی ہوں، یا 1000، جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ ایک اندازے سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا پاگل ہو یا جس کے ہوش و حواس نہ ہو اور اس کے اندر اچھائی برائی کا کوئی فرق نہیں، اسی طرح جو لوگ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی عقل چل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ نہیں اور نہ ہی وہ فدیے کے مکلف ہیں، کیونکہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، اگر ان کے طرف سے ان کے بچے دے دیں تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو ان پہ گناہ نہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا، اور اس میں ایک مجنون بھی ہے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہو، مجنون، اور اسی طرح جو شخص سویا ہوا ہو، تو جب تک انسان سوتا ہے تو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، اٹھے کوئی بات کرے تو پھر لکھیں، ورنہ وہ خالی صفحے چلتے ہیں۔ تو بہرحال ان پر فدیہ نہیں جن کی عقل چل جائے، لیکن اگر کوئی اور دے دے، ان کے بچے یا والدین یا کوئی بھی، تو دے دیں تو ایک اچھی افضل چیز ہوگی، فرض کے درجے میں نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، مثلا کوئی شخص خدا نخواستہ ڈوب رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اسے خود غوطہ زنی کرنی ہے، اور اس غوطہ زنی میں کچھ پانی اس کے اسٹمک میں جا رہا ہے، تو ایسا شخص اگر روزہ توڑ دیتا ہے ایمرجنسی کی حالت میں یا نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے بعد میں قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر لوگ جل رہے ہیں، مثلا خدا نخواستہ، تو بچا رہا ہے، یعنی کوئی بھی ایمرجنسی کی کیفیت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا کہ مریض روزے سے تھا، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کا خون جا رہا ہے تو اس کو بلڈ لگایا جائے گا۔ اگر کوئی ایک دم کولیپس کر جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیز دینا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کا روزہ توڑوایا جا سکتا ہے۔ جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو روزہ توڑنے میں حرج نہیں، اور اس کی قضا بس ایک روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، مثلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خیال آیا اچھا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، لاؤ پانی پیتے ہیں، اور وہ جان کے مستی میں روزہ توڑ دے، تو اس کا کیا ہے؟ توبہ بھی کرے، اس کے ساتھ کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے بغیر ناغے کے، ایک چھوڑا پھر 2 مہینے پورے کرنے ہوں، یعنی یہ کیا ہے؟ سزا کس کی؟ اس شخص کی جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے۔ اور روزہ توڑنے میں صرف پانی پینا نہیں، بیوی سے تعلق بھی ہے کہ اچھا بھلا انسان بلا وجہ ایسا غلط کام کرے کہ جو روزے کی حالت میں درست نہیں، تو اس کا بھی یہی کفارہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر اگر سفر میں بہت پریشانی اور دقت اٹھائے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر عام سفر ہے، مثلا یہاں سے آپ بذریعہ ریل جا رہے ہیں حیدرآباد، تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ 24 آورز آپ ریل میں ہی ہوں گے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے جہاں افطار کا وقت ہے آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے بھوک کی کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ آپ دوسروں کے لیے وبال جان بن جائیں، تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں روزے میں
سب سے پہلا کام نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے کہ یا اللہ صرف تیرے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی احسان جتانا نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کی خاطر۔ لازم ہے نیت۔ اگر نیت کے بغیر کوئی ایسے ہی بھوکا رہ رہا ہے سارا دن تو اس کا روزہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ نیت کیسے کی جائے۔ جب آپ الارم لگا کر سوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیت کر رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، تو صبح اٹھ کے جب کھا پی رہے ہیں سحری تو یہ نیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے۔ یہ جو ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو مجھ سمیت آپ سب ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب میں نے اس کے ترجمے پہ غور کیا تو ترجمہ تھا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب روزہ تو آج رکھ رہے ہیں تو نیت کل کی کیسے ہو رہی ہے؟ کون سا کل، پچھلا یا اگلا؟ بہرحال تو نیت کیا ہے؟ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں آپ سوچ لیں بس کافی ہے، یہی نیت ادا ہو گئی۔ اس کے لیے کسی مخصوص دعا یا الفاظ کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ روزے کا جو وقت ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک، صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اذانیں بہت دیر تک ہوتی رہتی ہیں جس میں روزے کا وقت جو ہے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو پلیز اذانوں پہ نہ جائیے، اس چیز کو دیکھیے کہ وہ وقت کیا ہے، اس وقت میں اپنی سحری جو ہے وہ کھانا بند کر دیجئے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے اگرچہ دل نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرسچنز بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کا کیا ہے روزہ کہ کھایا کچھ نہ جائے، یعنی صبح سحری نہیں ہوتی اور پھر دن میں اچھی چیزیں نہ کھائی جائے، پانی وانی پی لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے ایڈیشن کر لی انہوں نے۔ سحری خواہ ایک گلاس پانی ہو، خواہ ایک کھجور ہو، خواہ دودھ کا گھونٹ ہو، خواہ اپنی طلب مرضی سے جو بھی حلال رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کھائیے ضرور۔ ایک دو دن تکلیف ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کھانا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين۔ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کھا رہے ہیں اور اس کھانے میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس وقت کو انجوائے کیجئے، صرف ٹیسٹ کے ساتھ نہیں، رحمت برسنے کے ساتھ بھی۔ اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ سحری کھائیں گے تو آپ کھانے میں مصروف ہیں، آپ خود نہیں دعا کر رہے، فرشتے آپ کے لیے مقرر ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سحری کا؟ طلوع فجر سے، طلوع شمس نہیں میں کہہ رہی، طلوع فجر کہہ رہی ہوں، طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے آخری وقت تک کھایا کرتے تھے۔ بہت ارلی سحری نہیں کر لینی چاہیے، این جب خاتمے کا وقت ہو اس کے قریب قریب سحری کرنی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، ایک تو آپ کی سنتوں میں سہولت بڑی ہے، دوسرا اس کا ثواب ہوگا۔ تو آپ یہ کہیں نہیں میں تو بس ایک گھنٹہ پہلے کھا لوں کہ زیادہ ثواب مجھے ملے، تو اس میں زیادہ ثواب نہیں، آخری وقت میں کھانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے پیے جان بوجھ کر مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال کو آپ نے ناپسند فرمایا کہ افطار بھی کرو اور صبح بھی کھاؤ، بغیر کھائے پیے نہیں۔ اتفاق ہو جائے کہ آنکھ نہیں کھلی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکتی ہوں اس روزے کو، آپ روزہ رکھ جائیے، لیکن آنکھ کھل جائے
اور نہ کھا کے انسان سوچے کہ میں بہت متقی ہوں، تو یہ تقویٰ نہیں. اصل تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. پھر دوسری سنت، روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے، اچھا سب کھول لیں، میں سب سے آخر میں کھولوں گا، میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں. اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں. اب حکم ہو گیا تو فوراً ہی روزہ کھول لیجئے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا، اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے. پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں. جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جس کو رطب کہتے ہیں، جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور. اگر نہ ہوتی، یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے، خشک کھجور سے. اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے، اور اس کے بعد نماز. آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے نماز جا رہی ہے. لہٰذا عادت یہ بنائیے کہ روزہ افطار کر کے کھجور ہو یا پانی یا دودھ جو بھی آپ کو نصیب ہو، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، پھر اطمینان سے کھانا کھائیے. کیونکہ جلد بازی میں کھانا کھانا بھی سارے دن کی بھوک کے بعد صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور نماز کی بھی تاخیر مغرب کی جو ہے آدھا گھنٹہ تاخیر کر دینا تو وہ بھی درست نہیں. لہٰذا اگر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب پانی تھوڑا اندر چلا جائے یا کھجور چلی جائے، اور خالی معدہ میں کھجور جب استعمال ہوتی ہے تو کھجور مکمل ڈائٹ ہے، بہت بہترین اثر رکھتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اگر جو نہار منہ اگر صبح کے وقت کوئی کھجور کھاتا ہے تو اس پہ زہر اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ جادو کے بھی کچھ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ جسم میں کھجور ایسی ریزسٹنس بلڈ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے آئندہ روزہ رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور بہت سے انفیکشن سے اور نقصان دہ چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. خصوصاً خواتین کے لیے، خواتین کے اندر کھجور ایسے مادے پیدا کرتی ہے کہ جس سے ان کا سائیکل درست رہتا ہے، بچوں کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا درخت اپنے لیے ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی، یعنی ان کو اپنے اوپر گرا لو اور تازہ چنی ہوئی کھجوروں کو تم کھاؤ. تو یہ تازہ تو بہت اچھی ہے، اگر تازہ نہ ملے کوئی اور چیز بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور کی بہت تعریف کی، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے، لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی کھجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، رخصت دی ہے. کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو، چیز ہو، آپ پی لیجئے، اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے. پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں،
لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں. اس میں ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کرتا ہوں. ایک اور دعا جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے، اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی، کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں. اگر آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے، لیکن سنت سمجھ کر مت پڑھیے. سنت سمجھ کر جو دعا پڑھیے وہ سنن نبی داؤد کی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر روزہ خود کھولنے کے ساتھ روزہ کھلوانے کا بھی ثواب ہے. یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو اس چیز کو بھی بہت پسندیدہ عبادت شمار کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ.